بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 23 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحاح ستہ کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم صحاح ستہ کا تفصیل کے ساتھ تعارف کریں گے۔ صحاح ستہ کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم اس کا تفصیل سے تعارف کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے کتب حدیث کے طبقات ذکر کیے تھے، جس میں ہم نے 5 طبقات ذکر کیے تھے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس کے مصنفین نے صحت کا التزام کیا ہو، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے مصنفین نے حسن احادیث کو بنیاد بنایا ہو اور ضعیف حدیث بھی اگر ذکر کی ہو تو اس پر تنبیہ کی گئی ہے، اور تیسرا طبقہ وہ کتابیں ہیں جس میں صحیح، حسن، ضعیف، منکر و موضوع ہر قسم کی کتابیں، اور چوتھا طبقہ وہ کتابیں جس میں اکثر احادیث ضعیف ہو، پانچواں طبقہ وہ کتابیں جس میں موضوع احادیث ہو۔ آج کے سبق میں ہم صحاح ستہ کا تعارف کرائیں گے۔ صحاح ستہ آپ کو معلوم ہے، صحاح ستہ سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ صحیح بخاری، اس کے بارے میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ اس کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامہ ہے۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحت کے لحاظ سے صحیح بخاری کا درجہ سب سے بلند ہے، اور اس کی وجہ امام بخاری کا طریقہ تھا۔ انہوں نے جمع حدیث میں صحیح حدیث کا انتخاب کرتے ہوئے راویوں کے بارے میں پورے اطمینان اور توثیق کا خیال رکھا ہے۔ اس طرح روایات کو جانچ پرکھ کے بعد اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیثوں میں سے 16 سال میں مرتب کی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے مسجد حرام میں تصنیف کی، ہر حدیث کو استخارہ اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اور اس کی صحت کا پورا یقین ہونے کے بعد شامل کیا ہے۔ راویوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط بہت کڑی ہے۔ وہ صرف ان راویوں سے حدیث لیتے ہیں جو پہلے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو 5 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ طلباء جو امام زہری کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، عدالت و اتقان اور امانت کے لحاظ سے مکمل تھے، جیسے امام مالک، سفیان ابن عیینہ وغیرہ۔ یہ وہ راوی ہے جو امام بخاری کے مطمع نظر تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ طلباء جو عدل و اتقان میں تو طبقہ اولا کے برابر تھے، لیکن امام زہری کی صحبت میں زیادہ وقت نہیں رہ سکے اور انہیں کم موقع ملا، مثلا اوزاعی اور لیث ابن سعد وغیرہ۔ ان راویوں سے امام مسلم تو روایت لیتے ہیں، لیکن امام بخاری بہت کم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تیسرے طبقے کے راوی دوسرے طبقے سے بھی مرتبے میں کم ہیں، اس لیے امام بخاری ان سے روایات نہیں لیتے، شاید متابعات اور شواہد میں لے لیتے ہوں۔ جبکہ چوتھے اور 5ویں طبقے کے راویوں سے وہ حدیث بالکل نہیں لیتے، کیونکہ وہ اہل علم کے نزدیک مجروح اور ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں کتب کی تعداد 97، ابواب کی تعداد 3450، غیر مکرر احادیث کی تعداد 2602، کل احادیث کی تعداد مع تکرار 7397 ہے۔ البتہ دارالسلام لاہور کے مطبوع نسخے میں تعداد 7563 ہے۔ معلق احادیث کی تعداد 1341 ہے۔ غیر متصل معلق احادیث 159 ہے۔ متابعات اور شواہد 344 ہے، اور کل روایات کی تعداد 9082 ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحاح ستہ میں درجے کے لحاظ سے دوسری کتاب امام مسلم کی تالیف الجامع الصحیح ہے۔ ان کے بقول یہ کتاب 3 لاکھ احادیث میں سے مرتب کی گئی ہے، اور احمد بن سلمہ کے مطابق 15 سال میں مکمل ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ترتیب میں یہ خیال رکھا ہے کہ انہی راویان حدیث سے روایت لی جائے جو حدیث صحیح کی شرائط کے مطابق ہو، اور کوئی منقطع یا معلق حدیث ذکر نہ کی جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ طبقات روات میں سے پہلے اور دوسرے طبقے کے راویوں سے حدیث لیتے ہیں، اور تیسرے طبقے سے بہت کم روایت اخذ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں واضح کیا ہے کہ انہوں نے حدیث کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، انتہائی پختہ حفاظ کی روایات،
نمبر 2 حفظ و اتقان کے لحاظ سے متوسط راویوں کی روایات، نمبر 3 ضعفاء اور متروک راویوں کی روایات۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ وہ پہلے ان احادیث کا ذکر کریں گے جو پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری قسم کی حدیث درج کریں گے، جبکہ تیسری قسم کی حدیث اس کتاب میں نہیں لائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں الفاظ کا پورا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ حدثنا اور اخبرنا کا بھی فرق کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف متصل احادیث روایت کرے۔ اقوال صحابہ و تابعین اور معلق روایات بیان کرنے سے بالعموم اجتناب کرتے ہیں۔ کتاب میں 14 معلقات ہیں جن کا ذکر ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں ایک مفصل مقدمہ تحریر کیا ہے جس میں حدیث کی اہمیت، راویوں کے بارے میں قواعد جرح و تعدیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی وعید، روایت کرنے میں یقین اور اطمینان کرنے، ضعیف اور متروک راویوں سے روایت نہ کرنے، نیز اسناد کی اہمیت جیسے اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تبویب نہیں کی، یہ کام بعد میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ صحیح مسلم میں کتب کی تعداد 54، احادیث کی تعداد بغیر تکرار 3033، احادیث کی تعداد مع تکرار 5777، متابعات اور شواہد کی تعداد 1618 ہے۔ کل احادیث 7288 ہے۔ سنن ابو داود کے بارے میں فرماتے ہیں، سیاستہ میں شامل حدیث کی مشہور کتاب، اس کے مصنف امام حافظ سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی السجستانی ہے۔ ولادت 202، وفات 275۔ یہ کتاب 9 جلیل القدر راویوں نے روایت کی ہے۔ ان میں ابو علی اللؤلؤی کی روایت زیادہ مشہور ہے اور یہی روایت قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو داود سے سنن کی سماعت محرم 275 میں اس وقت کی جب امام نے اس کی آخری املا کرائی تھی۔ اسی سال امام کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو داود جب سنن کی ترتیب سے فارغ ہوئے تو اسے لے کر امام احمد بن حنبل کے پاس گئے، انہوں نے اسے بہت پسند فرمایا۔ مؤلف نے اس کتاب کو صرف احادیث حکام کے لیے مختص کیا ہے۔ اس کتاب میں فقہی حدیث کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے وہ سیاستہ میں سے کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ اس کتاب کی مرتب احادیث کے بارے میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث لکھی تھی، جن میں سے 4800 احادیث منتخب کر کے اس کتاب میں شامل کی ہیں۔ اس میں صحیح حدیث اور اس کے مشابہ اور قریب حدیث جمع کی ہے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں لکھی جس کے ترک کرنے کے بارے میں سب لوگ متفق ہو۔ بہت سخت عیب نظر آیا تو وہ میں نے بیان کر دیا، اور جس کی سند صحیح نہیں ہے اور جس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا وہ قابل قبول ہے۔ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کی 9 احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، جبکہ دوسرے ائمہ نے اس کی نفی کی ہے۔ اس کے باوجود سنن ابو داود حدیث کی ایک اہم کتاب ہے۔ سنن ابو داود میں کتب کی تعداد 40، ابواب کی تعداد 1813 اور شامی ایڈیشن کی گنتی کے مطابق حدیث کی تعداد 5274 ہے۔ سنن ابو داود کی مشہور شروع ابو سلیمان حمد بن ابراہیم بن خطاب البستی الخطابی کی کتاب معالم السنن، حافظ ابن القیم الجوزیہ کی کتاب تہذیب السنن، علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی غایت المقصود اور عون المعبود، علامہ محمود خطاب السبکی کی منحل العذب المورود، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بذل المجہود۔ کچھ دوسرے اہل علم نے بھی اردو اور عربی میں سنن کی شروح تحریر کی ہے۔ سنن ترمذی کے بارے میں لکھتے ہیں، سیاستہ میں سے حدیث کی ایک مشہور کتاب، اس کے مصنف ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ السلمی الترمذی ہے۔ ان کی یہ کتاب سنن اور جامع بھی کہلاتی ہے۔ جامع ترمذی کی خصوصیات یہ ہے، اس کی ترتیب عمدہ ہے اور کتاب تکرار سے خالی ہے۔ امام ترمذی نے حدیث بیان کرنے کے بعد فقہاء کے مذاہب اور ان کا استدلال بھی بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے صحیح، حسن، ضعیف، غریب اور معلل حدیث بیان کی ہے۔ یہ کتاب فقہی تبویب، علل حدیث، اسماء و کنہ، جرح و تعدیل، شذوذ، موقوف اور مدرج بیان کرنے میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ خصوصاً علم الرجال میں امام ترمذی خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ امام ترمذی کی کتاب امام بخاری اور امام ابو داود دونوں کے طریقے پر تصنیف کی گئی ہے۔ امام ترمذی کے بقول
انہوں نے اس کتاب میں وہ حدیث جمع کی ہے جن پر فقہا کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف احادیث احکام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ امام بخاری کی طرح سب ابواب کی حدیث لے کر اپنی کتاب کو جامع کا درجہ دیا ہے۔ سنن ترمذی میں کتب کی تعداد 46، ابواب کی تعداد 4021 اور احادیث کی تعداد 3956 ہے۔ امام ترمذی کی سنن کی بعض احادیث پر حافظ ابن الجوزی نے تنقید کی ہے اور ان میں سے 30 احادیث کو موضوع قرار دیا ہے، تاہم یہ بات مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے۔ ہزاروں صحیح حدیث کی موجودگی میں چند موضوع یا کچھ ضعیف حدیث کی موجودگی سے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی کی مشہور شروح قاضی ابوبکر ابن العربی کی شرح ہے، ابن سید الناس کی شرح ہے، اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ کی شرح، اور ابن رسلان بلقینی کی شرح، اور عبد الرحمن مبارک پوری، اور اسی طرح علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ کی شرح بھی ہے۔ سنن نسائی کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث کی یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا شمار سیاستہ میں ہوتا ہے۔ اس کے مصنف امام احمد بن شعیب النسائی ہے۔ آپ 214 یا 215 میں پیدا ہوئے اور 13 صفر 303 کو فوت ہوئے۔ علم الرجال میں امام نسائی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ وہ راویوں کے معاملے میں بہت شدید ہے اور پوری طرح چھان پھٹک کے بعد روایات لیتے ہیں۔ ان کی شرط اس معاملے میں امام ابو داؤد، امام ترمذی سے بھی سخت ہے۔ سنن نسائی کی اہم خصوصیت یہ ہے، صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیث اس کتاب میں ہے، اس لیے بعض محدثین صحیح مسلم کے بعد نسائی کو درجہ دیتے ہیں۔ سنن نسائی بخاری اور مسلم کے طریقے کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے علل کا ذکر بھی ہے۔ علل کے بیان میں امام نسائی مہارت رکھتے ہیں، اس لیے کسی ایسے راوی کی روایت کا ذکر نہیں کرتے جس پر وہم کا غلبہ ہو یا جس کی غلطیاں بہت ہوں۔ سنن نسائی میں صرف احادیث احکام ذکر کی گئی ہے۔ تراجم ابواب کے لحاظ سے سنن نسائی صحیح بخاری سے کافی مشابہ ہے۔ امام نسائی نے اس کتاب میں علل رجال اور علل کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل پر بھی اظہار رائے کیا ہے۔ امام نسائی نے اس کتاب میں روایت ذکر کرتے ہوئے حدثنا اور اخبرنا میں فرق کیا ہے۔ عالی ترین سندوں میں 4 واسطے ہیں اور نازل ترین سندوں میں 10 ذریعے پائے جاتے ہیں۔ سنن نسائی کی مشہور شروع یہ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زہر الربا، امام نور الدین سندھی کی تعلیقات، اور اسی طرح علامہ علی بن سلیمان الدمنتی کی زہر الربا علی المجتبی، اور مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات السلفیہ ہے۔ سنن نسائی میں کتب کی تعداد 51، ابواب کی تعداد 2527 اور احادیث کی تعداد 5774 ہے۔ سنن ابن ماجہ کے بارے میں فرماتے ہیں، سیاہ ستہ میں شامل مشہور کتاب جس کے مصنف امام محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی تھے، ان کی کتاب السنن کو حافظ محمد بن طاہر المقدسی متوفہ 507 نے سیاہ ستہ میں شامل کیا ہے۔ اس کتاب کو سیاہ ستہ میں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں زوائد کی ایک کثیر تعداد ہے جو کتب خمسہ میں نہیں ہے۔ موطا امام مالک کو سیاہ ستہ میں شامل نہ کرنے کا سبب اس میں مرفوع حدیث کے ساتھ ساتھ موقوف روایات، فتاوی صحابہ و تابعین اور امام مالک کی فقہی آراء بھی شامل ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح، حسن، ضعیف احادیث پائی جاتی ہے، بلکہ منکر اور موضوع حدیث بھی قلیل تعداد میں موجود ہے، اس لیے یہ کتاب بقیہ کتب سے درجے میں کم تر ہے۔ حافظ المزی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں ہر وہ حدیث ضعیف ہے جس میں ابن ماجہ دوسروں سے منفرد ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ ابن ماجہ کے ہاں ایک بڑی تعداد صحیح حدیث کی ہے جن میں وہ منفرد ہے۔ اس امر کی تائید حافظ شہاب الدین بوصیری المتوفہ 840 ہجری کی کتاب مصباح الزجاجہ سے ہو جاتی ہے، جس میں انہوں نے تمام زوائد حدیث کی تحقیق کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال سنن ابن ماجہ میں موجود منفرد حدیث کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں 30 موضوع حدیث کی نشاندہی کی ہے، اگرچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلیم نہیں کیا، تاہم سنن ابن ماجہ میں کچھ ایسی احادیث موجود ہے جن کے بارے میں اہل علم متفق ہے کہ یہ موضوع ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ابن الجوزی کے رائے میں موضوع حدیث کی تعداد 34 ہے،
البتہ عمر القزوینی متوفہ 750 نے 5، مولانا محمد عبدالرشید نعمانی مرحوم نے 7 اور شیخ البانی مرحوم نے صرف 32 موضوع حدیث کی نشاندہی کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بعض ثلاثیات بھی ہے جن میں ابن ماجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں مقدمے کے علاوہ 37 کتب اور 1512 ابواب اور 4341 احادیث ہے۔ احادیث کی یہ تعداد فواد عبدالباقی کی گنتی کے مطابق ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی گنتی کے مطابق احادیث کی تعداد 4397 ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 3002 احادیث بقیہ کتب میں موجود ہے اور احادیث زوائد میں 1339 ہے، اور زوائد میں صحیح حدیث کی تعداد 428 ہے، اور زوائد میں 613 حدیث ضعیف ہے اور 99 انتہائی ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ کی شروع میں علامہ جلال الدین سیوطی کی شرح مصباح الزجاجہ اور علامہ سندھی کی شرح سنن ابن ماجہ اور مولانا محمد علی جانباز کی انجاز الحاجہ ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے سیاست تک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا مختصر اور جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلے سبق میں ہم خبر متواتر کے بارے میں بتائیں گے۔ علوم حدیث سے متعلق جو بات تھی وہ تفصیلات تھی وہ ختم ہو گئی۔ اگلے سبق میں ہم اصول حدیث کے بارے میں شروع کریں گے۔